ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں عاشق رسول چینل اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اقصی پہنچے۔ اب میرے نبی کے جانے سے پہلے موسیٰ کلیم مسجد اقصی میں موجود ہے۔ اب سوال ہے، میں نے جو کتاب پڑھی ہے اس میں کسی عالم نے اعتراض کیا تھا کہ جب میرے نبی نے موسیٰ کلیم کو قبر میں دیکھا اور میرے نبی سفر کر رہے ہیں تو پھر کلیم نبی سے پہلے اقصی کیسے پہنچ گئے؟ میرے نبی نے قبر میں کلیم کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے نبی سے پہلے وہ مسجد اقصی کیسے پہنچے؟ اب جواب سن لو مسکرا کر۔ جواب کیا ہے؟ میرے نبی جو سفر کر رہے ہیں کس پہ؟ براق ہے نا؟ میرے نبی گویا میرے نبی سفر کر رہے ہیں اپنی طاقت سے نہیں کر رہے ہیں، براق کی طاقت سے کر رہے ہیں۔ بہت مزہ آئے گا سننے کے بعد۔ اپنی طاقت نبی کی نہیں خرچ ہو رہی ہے، وہ براق کی طاقت ہے، براق کی۔ اور اللہ کے کلیم جو مسجد اقصی پہنچے ہیں وہ براق کی طاقت سے نہیں، نبوت کی طاقت سے گئے ہیں۔ وہ براق کی طاقت سے نہیں گئے، وہ نبوت کی طاقت سے۔ اب چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میرے پیارے، لیکن براق کی طاقت نبوت کی طاقت پر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ براق کی طاقت اور ہے، اب موسیٰ کلیم کی طاقت اور ہے۔ میرے نبی اپنی طاقت سے نہیں گئے، براق کی طاقت سے گئے ہیں۔ کلیم براق کی طاقت سے نہیں، اپنی طاقت سے اقصی گئے، اپنی طاقت سے گئے۔ جب میرے نبی مسجد اقصی پہنچے، پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ موسیٰ کلیم بھی پیچھے، آدم بھی پیچھے ہے نا، زکریا بھی پیچھے، عیسیٰ بھی پیچھے، ہر نبی پیچھے ہے۔ اب مسجد اقصی میں آج ہر نبی مقتدی ہے، میرا نبی مقتدا ہے۔ میرا نبی کیا ہے؟ مقتدا ہے۔ میرا نبی امام ہے، ہر نبی غلام ہے۔ ہر نبی غلام ہے۔ اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ نے ہمیں کسی اور نبی کا نہیں، اس نبی کا امتی بنایا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو سارے پیغمبروں کا امام ہے۔ اللہ اللہ۔ آج اب میرے نبی امامت فرما رہے ہیں۔ آدم پیچھے ہیں، موسیٰ پیچھے ہیں، عیسیٰ پیچھے، ابراہیم پیچھے ہیں، اسماعیل پیچھے، ہر نبی پیچھے ہے۔ اے یوسف آج تم پیچھے ہو جاؤ، زمانہ تمہارے حسن کے قصیدے پڑھتا ہے تو پڑھتا ہوگا، لیکن آج مصلی پہ وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میں نے تمہیں حسن عطا کیا ہے۔ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ ابراہیم زمانہ تمہارے قانون کی تعریف کرتا ہے تو کرتا ہوگا، لیکن آج کے بعد تیرا قانون نہیں، دنیا میں اگر قانون چلے گا میرے حبیب محمد عربی کا قانون چلے گا۔ پیچھے ہو جاؤ ابراہیم، تم بھی پیچھے ہو جاؤ۔ کلیم تم مجھ سے طور پر آ کر بات کرتے ہو، کوہ طور پہ آ کے بات کرتے ہو نا، لیکن آج تم مصلی پہ نہیں جاؤ گے، آج مصلی پہ وہ آئے گا، تم سے بات کرتے ہو وہ مجھے آج دیکھنے آ رہا ہے۔ پیچھے ہو جاؤ، سب کے سب پیچھے ہو جاؤ، سب ہر نبی پیچھے۔ فائنل جملہ یہ ہے، میرے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر گئے، یہ پہلا مرحلہ۔ اب دوسری سواری سنیں۔ اب میرے نبی نے امامت فرمائی، امامت فرمانے کے بعد مسجد اقصی سے آپ پہلے آسمانوں تک گئے تو نور کی سیڑھی پہ گئے۔ اب اس کی رفتار براق سے بھی زیادہ تیز ہے، نور کی سیڑھی پر گئے۔ اب سنیں، اب وہاں تک گئے، اب پہلے آسمان سے جب سفر جاری ہوا میرے نبی کا تو اب پہلے آسمان کے فرشتے نے اپنے پروں پر لے کر دوسرے آسمان پہ چھوڑا ہے۔ اب یہ تیسرا مرحلہ، پہلے براق، پھر نور کی سیڑھی، اب پھر فرشتوں کا بازو۔ اب فرشتوں کا بازو نور کی سیڑھی سے بھی زیادہ تیز ہے، لیکن نبی ابھی بھی اپنی طاقت سے سفر نہیں کر رہے ہیں۔ غور سے سننا، نبی ابھی بھی اپنی طاقت سے سفر نہیں کر رہے ہیں، پہلے براق کی طاقت سے، پھر نور کی طاقت سے، اب فرشتوں کے بازوؤں کی طاقت سے، اب ساتوں آسمانوں تک فرشتوں نے اپنے پروں پہ نبی کو ساتویں آسمان پہ چھوڑا ہے۔ اب میرے نبی کا یہ تیسرا مرحلہ۔ اب چوتھا مرحلہ، ساتویں آسمان سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک جبریل امین اپنے پروں پہ میرے نبی کو لے کر کے گئے ہیں۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے نا، یہ 4 مرحلے ہو گئے۔ اب 5واں مرحلہ سن لے، 5 مرحلے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پہ چھوڑا تو حضرت جبریل امین رک گئے،
ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، رک گئے۔ میرے نبی نے فرمایا چلو کیا بات ہے، رک کیوں گئے؟ کہا یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اب آگے وہی جا سکتا ہے جس کے پاس اتنا نور ہو، جس کے پاس اتنی طاقت ہو، جس کے پاس اتنا پاور ہو۔ یہ میرا حد ہے، یہ میری انتہا ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو سنو، میرے نبی حضرت جبریل امین سے فرماتے ہیں اے جبرائیل، یاد کر وہ زمانہ جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم نارے نمرود میں چھلانگ لگانے والے تھے، تو نے میرے جد امجد سے کہا تھا اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہو تو بتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اے ابراہیم، اے جبرائیل یاد کر، تو نے میرے جد امجد سے کہا تھا؟ کہا جی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم نارے نمرود میں چھلانگ لگانے والے تھے تو جبریل امین پہنچے تھے، انہوں نے کہا تھا اے ابراہیم اگر آپ کا حکم ہو تو میں دریاؤں پہ میری حکومت ہے، میں پانی کو لا کر آگ بجھا سکتا ہوں، ہواؤں پہ میری حکومت ہے، میں ہواؤں کے ذریعے آگ کو بجھا سکتا ہوں، اگر کہو کوئی پیغام ہو تو بتاؤ، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل آج تو بتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا ہے۔ آج کوئی پیغام ہو تو بتا، میں وہاں جا سکتا ہوں اے جبرائیل جہاں تو نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب میرے نبی چلے کہاں؟ میرے نبی نکلے سدرۃ المنتہا سے قوسین، کعبہ قوسین کی منزلوں کے لیے، کعبہ قوسین کی منزلوں کے لیے نکلے۔ اب کعبہ قوسین ایک جگہ ہے، اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کعبہ قوسین کی منزل پر جلوہ گر ہوئے تو اپنی امت کو، ہم گنہگاروں کو بھولے نہیں۔ وہاں جانے کے بعد بھی یاد کر رہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری گنہگار امت کو بخش دے، اے اللہ میری سیاکار امت کو بخش دے۔ کعبہ قوسین کی منزلوں کے لیے جب میرے نبی نکلے ہیں، یہ 5واں مرحلہ، تو سنو جو میرے نبی نے جس چیز پر سفر کیا ہے اس چیز کا نام عربی میں رف رف آتا ہے۔ رف رف کے معنی ہوتے ہیں قدرتی تخت، یعنی میرے نبی نے اب سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین کی منزلوں کے لیے جو آپ نے سفر کیا ہے وہ قدرتی تخت پر سفر کیا ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رف رف یعنی ہو گیا بس بس۔ میرے امام کہہ رہے ہیں بس بس، آج رف رف کی بھی رفتار، آج نور کی بھی رفتار، آج جبرائیل کے پروں کی بھی رفتار، آج براق کی بھی رفتار، ہر رفتار پیچھے ہے میرے مصطفیٰ کی رفتار کے آگے، آج سب پیچھے ہے۔ اب میرے نبی کعبہ قوسین کی منزلوں سے جب چلے ہیں، اب ایک چیز بتاؤ، جب میرے نبی مکے میں ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ آمنہ کی آنکھوں کا تارا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ابو بکر کا آقا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ فاروق اعظم کی جسم و جان کا نام محمد عربی ہے، ہمیں پتہ ہے کیونکہ انسان کی ایک حد ہوتی ہے، انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، انسان کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اے محمد عربی ہم تیرے نام پر قربان کیا کرے، نہ ایک جہاں سے جی بھرا، کیا کرے کروڑوں جہاں نہیں، میں کروں ایک تیرے نام پہ جاں فدا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی جب تک زمین پر ہے تو پتہ ہے عبداللہ کا بیٹا ہے، جب کعبہ قوسین کی منزلوں پہ ہے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے کیا، کیونکہ اس کے آگے انسان نہیں جا سکتا ہے نا، نہیں جا سکتا۔ جو کہتے ہیں نبی میری طرح بھائی ہے تو ان بدتمیزوں سے، ان احمر سے، ان غلیظوں سے کہو کہ اگر نبی تمہاری طرح بھائی ہے، میرے نبی کے جسم میں کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی، تم بھی دکھا کے بتا دو، میرے نبی کے پسینے میں خوشبو آتی ہے تم بھی دکھا دو، میرے نبی جس کنویں میں تھوک دے تو وہ کنواں میٹھا سیری ہو جاتا ہے، اور تم تھوک دو تو تمہارے خاندان والے جوتے چپل لے کے دوڑانے لگے، اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، تو میرے نبی اب جب چلے ہیں، اب محبت کی بات سنو، یہ بات معراج کی ہے، بات معراج مصطفیٰ کی ہے۔ میرے نبی کی معراج یہ ہے کہ میرے نبی وہاں جلوہ گر ہوئے ہیں، ہم گنہگاروں کی معراج اللہ نے نماز میں رکھی ہے، ہم نماز پڑھیں گے وہی ہماری معراج ہے۔ اللہ نے
اور یہ نماز کا تحفہ اسی دن لے کے میرے نبی آئے، ہے نا۔ اب میرے نبی وہاں پہنچے تو یہ ہوتا نہیں، اگر مہمان آپ کے گھر آ جائے، کوئی مہمان آ جائے تو آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ اتنا انتظام کریں گے، کیا پائیں کیا کھلا دیں، کیونکہ مہمان اگر راضی ہو گیا تو اللہ بے پناہ برکتیں عطا کرتا ہے، کیا پائیں اور کیا کھلا دیں ہم اپنے مہمان کو۔ اور پھر اس کے بعد کھلانے کے بعد ہم یہ بھی پوچھتے ہیں مہمان سے کہ اگر کوئی آپ کی چاہت ہو تو آپ خواہش ہو تو بتائیں، ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ میزبانی کا حق ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی ہوتا ہے۔ اور آج کل اگر مہمان آ جائے تو آدمی ناک کان منہ تین کونے کا ٹیڑھا کرتا ہے، یہ پتہ نہیں کب جائے گا، پریشان کر کے رکھا ہے، جب دیکھو چلا آتا ہے نا۔ ناراض نہ ہوا کرے، قسم با خدا کی، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام یہ ہے کہ ان کے گھر میں جب تک کوئی مہمان نہ آتا آپ روٹی کا نوالا نہیں توڑتے تھے، ہے نا۔ 3 دن تک ایک مرتبہ مہمان نہیں آئے تو اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، وہ میرا خلیل ہے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھائے گا۔ تو حضرت جبریل امین آئے تو ایک انسانی شکل و صباحت میں آئے اور دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ جب کھانا شروع ہو گیا حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ کھانا شروع کریں، تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں انسان نہیں، میں جبرائیل ہوں، میں کھانے پینے سے پاک ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں کھانے پینے سے پاک ہوں، آپ شروع کریں، اللہ نے مجھے مہمان بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو مہمان سے پریشان نہ ہوا کرے۔ بتانا مقصد یہ تھا، اب معراج کی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا، کیا لیا، کیا دیا، یہ خدا جانے نبی جانے۔ بیچ میں ہم کاہے پڑے، ہے نا؟ خدا جانے نبی جانے، نبی جانے خدا جانے، اللہ نے کیا دیا اپنے حبیب کو۔ اور ہم نے جیسے کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو 70,000 رموز عطا فرمائی ہے۔ اس رات میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی ہر چیز نوازنے کے بعد اللہ اس کے بعد بھی پوچھ رہا ہے اے میرے حبیب اب تیری خواہش ہے تو بتا تجھے کیا چاہیے۔ عطا کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اب تجھے کیا چاہیے، کوئی خواہش باقی ہے تو بتا، کوئی تمنا ہے تو بتا، کوئی آرزو ہے تو بتاؤ۔ اللہ اکبر، میرے نبی، اب میرے نبی کی تمنا دیکھو۔ ہم ہوتے تو دولت مانگ لیتے، ہم ہوتے تو شربت مانگ لیتے، ہم ہوتے تو شہرت مانگ لیتے، ہم ہوتے تو دنیا مانگ لیتے، ہم ہوتے تو کچھ بھی مانگ لیتے، لیکن میرے نبی کیونکہ دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں، جو دینے والا ہے اور مانگنے والے جیسا کوئی مانگنے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کوئی خواہش ہے تو بتا، اب کیا چاہیے، میرے نبی کی تمنا دیکھو میرے پیارے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے نبی نے شہرت نہیں مانگی، میرے نبی نے دولت نہیں مانگی، میرے نبی نے ثروت نہیں مانگی، میرے نبی نے ہیرے جواہرات نہیں مانگے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، میرے نبی فرماتے ہیں اے اللہ میں پوری زندگی تجھے رب رب کہہ کے پکارتا رہا، پوری زندگی میں تجھے رب رب کہہ کے پکارتا رہا۔ میں نے غار میں تجھے رب رب کہا ہے، میں نے طائف کے میدان میں تجھے رب رب کہا ہے، میں نے حتیم کعبہ میں تجھے رب رب کہہ کے پکارتا رہا۔ لوگ میرے جسم پہ پتھروں کی بارش کرتے رہے، لیکن اے اللہ میں تجھے اپنا رب رب کہہ کے پکارتا رہا۔ لوگ میرے پیٹھ پر آنتوں کی اوجھڑیاں ڈالتے رہے، لیکن اے اللہ میں تجھے رب رب کہہ کے پکارتا رہا۔ لوگ میرے راہوں پہ کوڑے کرکٹ ڈالتے رہے، لیکن اے اللہ میں تجھے رب رب کہہ کے پکارتا رہا۔ آج میری تمنا یہ ہے کہ پوری زندگی میں تجھے رب کہہ کے پکارتا رہا، اے اللہ تو بھی مجھے ایک بار اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ یہ تمنا تھی میرے نبی کی، اے اللہ تو بھی تو مجھے ایک بار بندہ کہہ دے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرما بھی دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، بندے کا خطاب کیا ہے اس کے لیے، رسول نہیں کہا، اللہ نے رسول نہیں کہا ہے۔ محبوب تیری تمنا پوری، سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، اپنے بندے کو، اس بندے سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے نا۔ تو کیا دیا کیا لیا، بہرحال۔ اور جب میرے نبی کو اللہ نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ اب جنگلیٹر بند کر دیجئے تو تقریر سنانے میں مزہ آئے، سن لیا 50 وقت کا، بس ایک آدمی کا کام ہے، آپ ادھر سنیں۔ اللہ نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا، 50 وقت کی۔ اب غور سے سننا، اب میرے